إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، تعریف و توصیف صرف ایک اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے. وہی اکیلا خالق، وہی رازق، وہی مدبر، اسی کے ہاتھ میں بیماری و شفا، زندگی اور موت. تو جب وہ اکیلا خالق ہے، اکیلا مالک ہے، اکیلا رازق ہے، ہماری عبادتوں کا، ہمارے التجاؤں کا وہ اکیلا حقدار ہے. سچی عبادت صرف اسی کے لیے روا، اس کے علاوہ جتنوں کی عبادت ہو رہی ہے وہ جھوٹ ہے اور باطل ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ان مقدس ہستیوں پر جن کو اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں ہی میں سے ان کے افضل، پاکیزہ، سچے ہونے کی وجہ سے چنا، ان کو اپنا پیغامبر بنایا، ان تک وحی پہنچایا، اور ان نبیوں نے اللہ کی دی گئی امانت ہم انسانوں تک بغیر کسی کمی کوتاہی کے پہنچا دی. خصوصی درود و سلام ان نبیوں کے امام، ساری کائنات کے سردار، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، میں اسی شہر بنگلور میں شیواجی نگر سے ہیگڑے نگر تک کا سفر کیا. اپنی سواری پر جا رہا تھا. ہو سکتا ہے کہ کم از کم 10 سے 15 شادی محل میرے راستے میں پڑے، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ شادی محل جو ہمیشہ بزی رہتے ہیں، وہ سنیچر کی رات تھی جو میں نے غور کیا، وہ شادی محل جو کبھی خالی نہیں رہتے، لیکن ایک شادی محل میں بھی شادی کی محفل نہیں سجی. پھر اچانک ذہن میں آیا کہ ہاں، یہ محرم کا مہینہ ہے. یہ نام نہاد مسلمان جو کلمہ تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے. وہ اکیلا رازق، وہ اکیلا مالک، جو صبح شام آیت الکرسی پڑھتے ہوئے کہتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ، وہ اکیلا معبود، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. الحی، وہ اکیلا ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. القیوم، ہماری ساری ضرورتیں وہ پوری کر رہا ہے اور بہترین انداز سے کر رہا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض،
زمین و آسمان کا وہ اکیلا بادشاہ ہے، جو ہونے والا ہے اس کے حکم سے ہونے والا ہے، پتا بھی ہلنے والا ہے تو اس کے حکم سے ہلنے والا ہے۔ لیکن اللہ ان کو ہدایت دے، ہم کی ہدایت کے لیے دعا کریں گے، اپنی ہدایت کے لیے بھی دعا مانگیں گے۔ لیکن یہ مسلمان آج اس کا عقیدہ مہینوں پہ آ گیا، دن پہ آ گیا، صبح اٹھ کے کسی کو دیکھ لیا تو لرزنے لگ گیا، ڈرنے لگ گیا کہ کہیں آج کا دن میرا برا نہ گزرے، میں نے کسی اندھے کو دیکھ لیا، کسی کانے کو دیکھ لیا، کسی لنگڑے کو دیکھ لیا، نعوذ باللہ۔ ایک مسلمان کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے والا مسلمان، تسلیم، سونپ دے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے، پوری طریقے سے اللہ کا ہو جائے۔ لیکن جب عقیدہ کمزور ہوا، اللہ پر جیسا ہمارا ایمان لانا تھا، چاہے ربوبیت کے معاملے میں، چاہے اللہ کے اسماء و صفات کے تعلق سے ہو، چاہے اللہ کی عبادت سے متعلق ہو، جب اس تعلق سے جب ہم میں کمزوری آ گئی تو شیطان جو آدمی کو شرک میں ڈال کر ذلیل کرتا ہے، اللہ نے انسان کو توحید دے کر بلند کیا کہ صرف تو میرا بندہ، تجھے صرف مجھ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ ندی، یہ نالے اور یہ جتنے چوپائے ہیں، یہ سب تیرے حوالے، تیری خدمت کے لیے۔ لیکن انسان ان چیزوں کے سامنے گر گیا۔ بلی سے ڈرتا ہے انسان، بلی گزر گئی میرا کام نہیں ہوگا۔ کوا وہ پرندہ ہے، اڑتا رہتا ہے، اس کی آواز یہ ہے کائیں کائیں کر رہا۔ لیکن جب یہ اللہ سے ہٹ گیا، انسان کے دل میں جو اللہ کی عظمت بڑھائی اور اس پر کامل اعتقاد ہونا تھا، جب وہ کمزور پڑ گیا تو ابھی چھوٹے چھوٹے معمولی پرندے اس کو ڈرانے لگے۔ وہ ڈرا نہیں رہے لیکن یہ ان سے ڈرنے لگ گئے، خوف کھانے لگ گیا۔ ایک صاحب نے بتایا تھا کہ کوئی آدمی غیر مسلم ایک کسی بڑی شو روم میں ایک مہنگی کار خریدنے کے لیے گیا۔ دیکھیے انسان جب توحید نہیں ہوتی ہے تو انسان کتنا گر جاتا ہے۔ اللہ نے بھی خود قرآن کو بیان کیا ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ۔ ایک مشرک کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی چیز آسمان سے نیچے گر رہی ہے، گرتی ہے تو کوئی چیز سیدھے ایک جگہ نہیں گرتی ہے، ادھر ادھر ہوا جہاں اس کے لے کے جائے۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ، ادھر ادھر اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کا کوئی مقام نہیں، کوئی ایک عقیدہ نہیں۔ مشرک سب سے زیادہ گندا، سب سے زیادہ ڈرپوک، اس میں انسان کی ذلت ہوتی ہے۔ مشرک کی مثال اللہ نے بیان کی۔ میں کہہ رہا تھا کہ وہ بڑے شو روم میں بڑی گاڑی، کوئی مہنگی کار لے کے گیا، وہ جو ساتھی ان کے ساتھ گیا تھا مسلمان، اس کو بتایا، لیکن وہ آدمی بار بار اپنے کسی رہنما جو ان کا سوامی ہوتا ہے اس کو فون کر رہا ہے، مہرت نکلی کہ نہیں نکلی، وقت نکلا کہ نہیں نکلا، گاڑی شو روم سے نکالو یا نہ نکالو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ عقیدہ تو ان کو چھڑیے، ہم مسلمانوں میں شام کے وقت جھاڑو نہیں لگانا ہے، شام کے وقت ناخن نہیں کاٹنا ہے، آنکھ پھڑ پڑائی یہ ہو رہا اور ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے۔ شیطان نے کہاں تک باندھ دیا ہے۔ لیکن میں آج کے خطبے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا جو حقیقت میں مسلمان ہو، جس نے حقیقت میں دل سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق کہ میں جس سے جڑوں، جس پر توکل کروں یا جس سے ڈروں یا جس سے محبت کروں سوائے اللہ کے، وہ مسلمان کیا ان چیزوں پر اپنے کسی کام کی بنیاد رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا ہے؟ قرآن اس طرح سے کیا کہتا ہے؟ سورۃ الفرقان ہے، سورۃ الفرقان مشہور سورت ہے، اس کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ وہ اللہ بڑا بابرکت جس نے اپنے بندے پر یہ فرقان جو حق اور باطل بالکل کھول کھول کے بیان کرتا، جس میں کسی طرح کا غموس الجھن نہیں ہے، بالکل واضح کتاب نازل فرمایا کہ یہ نبی لوگوں کو ڈرائے۔ پھر کہا کون اللہ، کون اللہ؟
کہا کہ وہ اللہ کہ جس کے پاس زمین و آسمان کی ساری بادشاہت اس کے ہاتھ، الذی لہ ملک السماوات والارض، یہ الفاظ میں غور کیجیے کہ وہ اللہ کہ جس کے پاس زمین و آسمان کی ساری بادشاہت، جو ہونا ہے یہاں پہ جو نہیں ہونا ہے، یہاں پہ اس زمین و آسمان میں جو ہونا ہے جو نہیں ہونا ہے، پورا کا پورا جس کے ہاتھ میں۔ پھر کہا وہ کمزور نہیں ہے کہ جس کا بیٹا ہو، اس کا کوئی شریک نہیں، الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک، جس کو نہ بیٹے کی ضرورت نہ اس کا کوئی پارٹنر۔ پھر کہا وخلق کل شیء، اس اکیلے نے ساری چیزیں پیدا کر دی، وقدرہ تقدیرا، صرف پیدا نہیں کیا بلکہ کون سی چیز کب کہاں کتنی مدت کب کس کے ساتھ کہاں اور کتنی مدت میں ہوگی وہ سب اس نے طے کر دیا۔ تو اس آیت سے یہ پتا چلا کہ ہمارا کام کسی بلی یا کوے یا الو سے نہیں بگڑے گا، بلکہ یہ ساری چیزیں کس کے ہاتھ میں؟ ایک اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، جس نے یہ ساری چیزیں کہ جس کے ساتھ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے اس کو کب لکھ دیا ہے؟ زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا۔ تقدیر کی حدیث بالکل واضح ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اللہ کو سب کچھ علم ہے، سب کچھ علم ہے، وہ علیم ہے، ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ ہمیشہ سے قیامت اور قیامت کی بعد کی چیزیں، اس کے بعد پھر پتہ نہیں کیا کیا ہونے والا ہے، ان چیزوں کا علم اس کو بہت پہلے سے جان چکا ہے۔ وہ سب چیزیں وہ جو جان چکا ہے، وہ جو لکھ چکا ہے لوح محفوظ میں آپ کی تقدیر میں، اور وہ جو چاہے گا جیسے وہ چیز پیدا کرے گا ویسے ہوگا۔ تمہاری تقدیریں، تمہارے ساتھ بھلا ہونا اچھا ہونا یہ چیزوں سے نہیں بندھا ہوا ہے، نہ کسی دن سے بندھا ہوا ہے، نہ شام سے بندھا ہوا ہے، نہ کسی کے دیکھنے اور نہ دیکھنے سے بندھا ہوا نہیں ہے۔ اللہ سے جڑو، اللہ سے جڑو۔ یہ شیطان نے تم لوگوں کو اللہ سے دور کرنے کے لیے یا تم کو نچلا دکھانے کے لیے، تم کو تکلیف میں ڈالنے کے لیے چیزوں کو یہاں وہاں سے باندھ دیا۔ بالکل واضح، ہم مسلمان ہیں، ہم کو بچپن ہی سے جہاں اسلام کے 5 ارکان سکھائے جاتے ہیں وہیں پر ایمان کے 6 ارکان بھی سکھائے جاتے ہیں۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ اچھی بری تقدیر یہ اللہ کی طرف سے ہے، لکھا جا چکا ہے۔ برا ہوا ٹھیک ہے، اللہ چاہتا تو نہیں ہوتا، اللہ نے چاہا، اور وہ مالک وہ زیادہ جانتا ہے اس میں میرے بہتر کیا ہے، میرے لیے کیا بہتر نہیں۔ وہ اللہ کی مرضی ہے، مجھے صبر کرنا ہے، یہ کسی اور وجہ سے نہیں ہوا۔ یہ میں آج اس کو دیکھ لیا تھا، آج یہ جملہ سن لیا تھا، آج گھر میں دودھ اگل گیا تھا کہ شیشے ٹوٹ گئے تھے۔ ہنسی آتی ہے، لوگوں نے یہاں تک ذکر کیا ہے کہ بچے کے ہاتھ سے کوئی کانچ کا گلاس تھا ٹوٹ گیا، لوگ اس سے بدفعلی نحوست دینے لگتے ہیں کہ آج گھر میں شیشہ ٹوٹ گیا، پتہ نہیں کیا ہوگا، کوئی مصیبت آئے گی، دودھ ابل جاتا ہے۔ لوگوں نے ذکر کیا ہے بعض علاقوں میں سے دودھ ابل جاتا ہے، کچھ غفلت ہو گئی، دودھ ابل گیا، اچانک ڈرنے لگ گئے کہ آج گھر میں دودھ ابل گیا، کچھ بری خبر آئے گی، آج بری خبر آئے گی، آج کام ہمارا نہیں ہوگا، آج ہمارا کام نہیں چلے گا۔ یہ سفر کا مہینہ ہے، اس میں شادیاں کریں گے ناکام ہوں گی، اس میں دکان کھولیں گے نہیں چلے گا، خسارہ ہوگا۔ ارے یہاں پہ اللہ نے کہا فقدر و تقدیرا وخلق کل شیء۔ یاد رکھیے قرآن بہت عظیم کتاب ہے، قرآن کائنات کی، اس پورے کائنات کی سب سے عظیم کتاب، سب سے واضح کتاب، سب سے علم والی کتاب، سب سے مضبوط کتاب، سب سے محکم کتاب، جس میں ہر بات اپنا وزن رکھتی ہے۔ اللہ نے کہا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ اور کبھی قرآن کی ایک لذت ہوتی ہے، قرآن کا ایک مزہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر کھڑا کرتے، صحابہ کرام رات بھر اس قرآن کے ساتھ جاگا کرتے تھے، ہمارے تابعین، ہمارے اسلاف۔ وہ بہت مزے کی کتاب ہے، کبھی اس کو لذت پانے کی حاصل کوشش کیجیے۔ شروع کی جو بات ہے، اللہ نے کہا الذی لہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی پوری کامل بادشاہت صرف اللہ کے ہاتھ میں۔
پھر کہا مجھ کو نہ بیٹے کی ضرورت، کیونکہ اس کو نہ نیند ہے، نہ اونگ ہے، نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ بڑھاپا، کوئی نہیں، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. کہا کہ میرا کوئی شریک نہیں کہ میرا علاوہ یہ بھی کسی کے اختیار چلتا ہو. خلق کل شیء، اس اکیلے میں ساری چیزیں پیدا کی اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. فقدرہ تقدیرا، ایک ایک چیز کو اس نے پہلے سے لکھ دیا، پہلے سے طے کر دیا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سواری کے پیچھے سوار فرمائے. یہ بھی کیا نبی تھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آج ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کہیں سواری پہ جا رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی اسما بنت ابی بکر کچھ وزنی چیز سر پہ رکھ کر جا رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگا، سوار کرنا چاہا، لیکن پھر کچھ دوسری چیز سوچ کے چھوڑ دی کہ نہیں، وہ جو ان کے شوہر ہیں زبیر بن عوام بعد میں سنیں گے تو ان کو اچھا نہیں لگے گا. لیکن انہوں نے جو امام مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی، باب ایسا باندھا ہے کہ کیا کبھی ضرورت پڑنے پر کسی مجبور عورت کو سوار کر سکتے ہیں کیا؟ لیکن میں پوری تفصیل نہیں پڑھ سکا، لیکن وہ حدیث ایسی ہے کہ وہ عورت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجنبی نہیں تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ایسا عورت کو چھوڑنا نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر ان کو سوار کر کے بھیجنا چاہ رہے ہوں گے، لیکن کوئی دوسری چیز سے سوچ کے چھوڑ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سواری کا حق یہ ہے کہ اس میں اکیلے جا رہے ہیں تو دوسروں کو سوار کر. ہر چیز کا ایک حق ہوتا ہے. اللہ نے آپ کو پیسے دیے، دوسروں کو اس کی مدد کرنا ہے، زکات نکالنا ہے، رشتہ داروں کی مدد کرنا ہے، اس کا حق ہے. سواری کا حق یہ ہے کہ اگر آپ کی سواری میں جگہ ہے اور آپ کسی مصیبت زدہ کو دیکھ رہے ہیں، اس سواری میں ان کو سوار کیجیے. آپ کا وہی راستہ ہے، وہیں پہ جانا ہے. اللہ اکبر، الحمدللہ. تو میں یہ حدیث بتا رہا تھا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو اکثر سوار کر کے چلتے تھے، اور لوگ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سوار کرنا پسند کرتے ہیں. ابن عباس کو بٹھایا تھا، سکھایا ان کو، یا غلام انی اعلمک کلمات، کچھ جملے تم کو بول رہا ہوں، اس کو دل میں بٹھا لو، یقین کرنا ان جملوں پہ، ان جملوں کے مطابق روشنی کرو. احفظ اللہ احفظ، اللہ سے قریب رہو، اللہ تمہیں کبھی رسوا نہیں کرے. اللہ سے قریب رہو، اللہ تمہیں کبھی رسوا نہیں کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی دین کی پابندی کرو. جب بھی مصیبت آئے گی اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آ کر کھڑی ہوگی، اللہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا. اور بھی بہت سارے باتیں بتا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھ لے اے عبداللہ، اگر دنیا کے سارے انسان، سارے جن مل کر تجھ کو کچھ تکلیف پہنچانا چاہیں اور اللہ تجھ کو اس کی تکلیف نہ پہنچانا چاہے، اللہ نے وہ تقدیر، وہ مصیبت تیرے حصے میں نہیں لکھی ہے، تو وہ دنیا کے سارے انسان، سارے جن مل کر تجھ کو وہ تکلیف نہیں پہنچا سکتے. اور پھر کیا، دنیا کے سارے انسان، اس میں بادشاہ کو جوڑ لے کیا جی. آج کچھ لوگ ہیں جو تھوڑی سی کرسی مل جاتی ہے تو وہ دندناتے پھرتے ہیں، حق ناحق اور کون صحیح کون ظلم، وہ سمجھتے ہیں کہ میں بےتاج بادشاہ جو چاہے گا کروں گا. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں کہ دنیا کے سارے انسان اور سارے جن، پتہ نہیں ان کی کیسی کیسی طاقتیں، سارے انسان سارے جن مل کر تم کو کچھ نفع دینا چاہے، کا بھی شیء، تم کو کچھ بھی تم کو فائدہ دینا چاہے، لیکن اللہ فائدہ دینا نہ چاہے تو سارے مل کر تجھ کو فائدہ نہیں دے سکتے. وہ اللہ اکیلا مانے، اللہ اکیلا ہے، اسی کی چلتی ہے، یہاں پہ اس کے علاوہ کسی کی نہیں چلتی. تو پھر یہ کہاں سے عقیدہ گیا، یہ بلی پر، یہ الو پر، کہ آج میں نے یہ دیکھ لیا، آج میں نے یہ سن لیا، میرا کام بگڑ جائے گا، میرا کام پورا نہیں ہوگا، آج یہ کام نہیں کرنا ہے. سب چیزیں اللہ کے ہاتھ، سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں. وہ جو چاہے ہو، وہ جو چاہے گا وہ ہوگا، اور وہ جو نہ چاہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتا ہے. وہ سب چیزیں اللہ کے ہاتھ. اللہ سے ہمیں اپنا عقیدہ ربط کرنا ہے، اور جب ہم اللہ سے جڑیں گے، بڑی سے بڑی مصیبت کی پہاڑ پہ ٹوٹ جائیں گے، آدمی کھڑا رہے گا، آدمی جمع رہے گا، مایوس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی سے آیا، اللہ کی مرضی سے آیا، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، ٹھیک ہے، اس کی آزمائش ہے،
میں ایمان پر ثابت رہوں گا، میں اللہ پر جو میرا حسن سنا اس پر ثابت رہوں گا. کچھ دنوں کی بات ہے، اللہ آسان کرے گا اور اللہ آسان کرے گا، اور اللہ نے آسان کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے غزوہ احزاب، جنگ خندق. 10,000 کا لشکر، 10,000 کا لشکر کافروں کا، مشرکوں کا، مدینہ کو پوری طرح سے تہس نہس کرنے کے لیے مدینے کے منہ پر آ گئے. اللہ نے کہا کہ وہ موقع ایسا تھا کہ جب دوسرے لوگوں کو پتا چلا، جن کے دل کمزور تھے وہ اللہ کے بارے میں برا سوچنے لگے. اسلام اگر حق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچ ہے، تو یہ کیسا ہو گیا کہ 10,000 کا لشکر سیدھا مدینے پر منہ پہ آ گیا. وہ ایسا موقع تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائے اور اللہ نہ کرے ازواج مطہرات قید ہو کر پتہ نہیں کیا بن جائے. ایسا تھا موقع. اللہ نے کہا کہ کلیجے منہ کو آ گئے، آنکھیں پترا گئی. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. لوگ اللہ کے بارے میں برا سوچنے لگے، اگر ہم حق پر ہیں تو یہ کیسے ہو گیا. لیکن اللہ نے دوسری طرف کہا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. جو سچے مومن تھے ان کا ایمان اللہ پر مزید بڑھے کہ نہیں، یہ حق کے راستے میں پریشانیاں آئیں گی، جنت یوں ہی نہیں ملے گی، آزمائشیں آئیں گی. ٹھیک ہے، آزمائش ہے، 10,000 کا لشکر ہے، لیکن اللہ ان پر دور کرنے، اللہ ان کے شر کو بچانے، ان سے حفاظت کرنے کے لیے کافی ہے، اور اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا. هذا ما وعدنا الله ورسوله. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس اسلام کے خاطر میں تکلیفیں آئیں گی، لیکن ہم اللہ سے مایوس نہیں ہوں گے، ہم اللہ سے بزدل نہیں ہوں گے، ہم نہیں ہاریں گے، ہم مضبوط کھڑے. یہ ایمان اگر مضبوط دل میں بیٹھ چکا ہو کہ تقدیر حق ہے، اچھی بھی تقدیر حق ہے، بری تقدیر بھی حق ہے، اللہ نے اس کو لکھ دیا ہے، اور اگر آئی ہے تو اللہ کی طرف سے آئی ہے، آدمی کو اور مضبوط کر دیتی، آدمی کو اور مضبوط کر دیتی ہے. لیکن یہی حق، یہی تقدیر اور یہی تقدیر پر ایمان اور یہی اللہ پر سچا ایمان چھوٹ جائے تو پھر پتہ نہیں آدمی کتنا ذلیل اور کہاں کہاں کس طرح سے رسوا ہو کے پھرتا رہے گا. قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب سے واقعہ مشہور ہے. حضرت زینب بن جہش سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تھی، لے پالک بیٹے کے ساتھ پہلے ان کی شادی ہوئی. عرب کے لوگ لے پالک کو بیٹے کو اپنا حقیقی بیٹا سمجھتے تھے، اس کو اپنے حقیقی بیٹوں کے ساتھ اس کو وارث بناتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ قانون توڑنا تھا کہ لے پالک بیٹی کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں، وہ تمہارا بیٹا نہیں. لیکن عربوں میں یہ عقیدہ اتنا زیادہ رائج تھا کہ اس کو توڑنے کے لیے ایک مضبوط قدم کی ضرورت تھی. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اپنے یہ لے پالک بیٹے زید بن حارثہ کی بیٹی سے شادی کی بیوی سے شادی کر کے آپ کو دنیا کو یہ بتلانا ہے کہ لے پالک بیٹی کی اسلام میں حقیقت نہیں ہے، وہ وارث نہیں. وہ توڑنا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی جو بھی ہو، وہ کائنات میں سب سے افضل نبی، اللہ کے سب سے پیارے نبی، اللہ کے سب سے بہترین نبی، اسلام کے لیے سب سے زیادہ سب کچھ لٹانے والے، سب کرنے والے، سب سے زیادہ مار کھانے والے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کچھ یہ ہو رہا تھا کہ عرب کے لوگ کیا کہیں گے، جی یہ کیا کہیں گے، بعد میں ان کی مجھ کو کہیں تانا نہ دیں. لیکن اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مت ڈریے، فرض میں کر رہا، یہ میرا حکم ہے، میں اس زینب بنت جہش کو آپ کے لیے حلال کر رہا ہوں، میں شادی کر رہا ہوں، میں شادی کرا رہا ہوں، میں آپ کی آسمان سے شادی کرا رہا ہوں، آپ کو یہ شادی کرنا پڑے گا. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا. میں نے یہ لکھ دیا ہے، میں نے لکھ دیا ہے اور یہ ہونا ہے. یعنی اس آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ وہ چیزیں ہوں گی جو اللہ تعالیٰ چاہے، وہ چیزیں ہوں گی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا. اس کا کسی کے شوق، کسی کے ذوق، کسی کی چاہت اور کسی پہ ڈیپینڈ نہیں. اللہ نے چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لے پالک بیٹے زید بن حارثہ کی بیوی سے شادی کر کے اس قانون کے غلط ہونے کو قرار دینا ہے. اللہ نے کہا کہ میں نے یہ چاہا، ایسا ہونا ہے، آپ کو یہ کرنا پڑے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بڑے بندے، اللہ کی سب سے زیادہ یاد کرنے والے، اللہ کے سب سے زیادہ محبوب، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا. کیونکہ اللہ نے خود کہا کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں کہ جس کے ذریعے میں قانون توڑواؤں گا، آپ آخری نبی ہیں، پھر قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں ہے. یہ قانون توڑنا، آپ میرے نبی ہیں، آپ کو قدم اٹھانا پڑے گا. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم. زمین میں اگر کوئی مصیبت آئی ہے، زلزلے کی، قحط سالی کی، سیلاب کی،
جو بھی مصیبتیں ہوں، ولا فی انفسکم، خود تم میں، اپنے میں، خود تمہاری ذاتوں میں، تمہاری صحت کے متعلق، تمہارے اپنے اولاد سے متعلق، یا تمہارے اپنے گھروں سے متعلق، تمہارے اپنے تجارتوں سے متعلق جو بھی مصیبتیں آئی ہیں، یاد رکھو یہ کسی اور چیزوں کا نتیجہ نہیں کہ یہ مہینہ تھا کہ تم نے اس مہینے میں یہ دکان شروع کیا تھا، کہ تم نے اس مہینے میں شادی کی تھی. یہ سب چیزیں جو نقصانات ہیں یہ نہ دنوں نہ مہینوں اور نہ کسی وقت سے اس کا تعلق ہے، بلکہ الا فی کتاب، یہ میں نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا. چیزیں وہاں سے جڑتی ہیں، چیزیں وہاں سے ہوتی ہیں، سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں. اور اگر ہم قرآن میں اور جا کر دیکھیں، یہ جو چیزوں کو برا سمجھنا، کسی مصیبت میں گرفتار شخص کو دیکھ کر اپنے میں مصیبت لے آنا کہ میں نے آج ایسا دیکھ لیا ہے، میں نے آج ایسا سن لیا ہے، یہ عقیدے اگر ہم قرآن میں جا کر دیکھیں کہ یہ عقیدہ آیا کہاں سے، کن لوگوں کا عقیدہ ہے؟ اللہ نے کہا کہ مشرک لوگوں کا، مومن لوگوں کا عقیدہ نہیں، مشرک لوگوں کا عقیدہ ہے. جیسے قوم موسیٰ جو فرعون اور اس کی جو آل تھی، آل فرعون، وہ کہتے ہیں وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَعَهُ، اگر ان پہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے، یعنی بارش نہیں ہوئی، کچھ قحط سالی آ گئی، کچھ مسئلہ وغیرہ ہو گیا، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَعَهُ، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو برائی آئی ہے، جو پریشانی وغیرہ آئی ہے، یہ موسیٰ اور یہ بنی اسرائیل کی نحوست کی وجہ سے ہم پر آ رہی ہے. نعوذ باللہ. اللہ نے ان کو کہا الا انما طائرهم عند اللہ، اے لوگوں سن لو، یہ جو مصیبت کو موسیٰ سے جوڑ رہے ہیں یہ موسیٰ کی وجہ سے نہیں، عند اللہ، الا انما طائرهم عند اللہ، اللہ نے اس کو لکھ رکھا تھا، اللہ نے یہ مصیبت لکھ رکھی تھی، اللہ نے ان کے ساتھ یہ مصیبت چاہی تب یہ آئی. یعنی یہ پتہ چلا کہ مصیبتوں کو شخصوں کے ساتھ جوڑنا، وہ آ گیا تھا، یہ آ گیا تھا، میں نے اس کو دیکھ لیا تھا، میں نے یہاں سے چیز بھی، یہ مشرک لوگوں کا عقیدہ. اور اللہ نے وہاں پہ عقیدہ درست کیا، الا انما طائرهم عند اللہ، یہ مصیبتیں اللہ نے بھیجی ہیں ان پہ ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کی معصیت کی وجہ سے، ان کے نبی پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے یہ اللہ نے بھیجا ہے. یہ نہ موسیٰ کے اس میں کوئی تعلق ہے نہ دوسرے لوگوں کا تعلق ہے. سورہ یاسین میں وہ دو نبیوں کے ساتھیوں کا ذکر جن کو بھیجا گیا تھا، تو ان کی قوم نے ان کو کہا انا تطیرنا بکم، ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں، ہم تم کو بے برکت سمجھتے ہیں، تمہاری وجہ سے ہم پر یہ مصیبتیں آ رہی ہیں. تو انہوں نے کہا طائرکم معکم، نحوست، ہم مومن، ہم مسلمان، ہم نبیوں کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ تمہارا جو کفر ہے، یہ تمہاری جو نافرمانی ہے، یہ تمہاری سب سے بڑی نحوست ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ پر مصیبتیں ڈال رہا ہے، اللہ تم کو اپنے عذاب میں پکڑ رہا ہے، اللہ تم پر اپنی ناخوشی ظاہر کر رہا ہے. تو یہ مصیبت تمہارے اپنے اعمال میں، نہ کہ تم کسی کی طرف اس کو منسوخ کرو کہ تم منحوس ہو یا وہ منحوس ہو. قرآن میں یہی بات اللہ رب العالمین نے کہ چیزوں کو برا سمجھنے یا مصیبتوں کو دوسروں سے جوڑنے کے تعلق سے منافقوں کا کو ذکر کیا ہے. اللہ نے منافقوں کے تعلق سے کہا وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ. منافق کو جب اچھائی ملتی، خوب اولاد ہو رہی ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، سب صحت وغیرہ سب ٹھیک ٹھاک ہے، تو کہتے هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، چلو سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، جب کوئی مصیبت، پریشانی، زمین کی یا تجارتوں کی یا مال کی یا جان کی کوئی مصیبت اگر آ جاتی تو کہتے ہادم من عندک، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بار بار یہ جو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں یا یہ جو بار بار نماز کی طرف بلا رہے ہیں، یہ ان کی اس طرح کی ان کی وجہ سے، ہادم من عندک، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، ان کے کاموں کی وجہ سے، یہ اگر نہ ہوتے تو ہم پر مصیبتیں نہ آئی ہوتی، یہ ہمیں اگر نہ ہوتے، یہ منحوس یا نعوذ باللہ لوگ اسے سمجھتے ہیں. اللہ معاف فرمائے، یہ چیزیں ہیں، موجود ہیں کہ یہ بابر کا شخص نہ ہوتا تو ایسا ہوتا. تو اللہ نے کہا، منافقوں کو کہا کل من عند اللہ، اے نبی ان بیوقوفوں کو سمجھا دو کہ اچھائی ہو یا برائی، اچھے حالات ہو یا سخت حالات، کل من عند اللہ، یہ پورے کے پورے چیزیں اللہ کی طرف سے طے پاتی ہیں، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. ان چیزوں میں، اچھائی یا برائی کی چیزوں میں کسی کا عمل دخل نہیں،
کسی بھی ذات کا، کسی بھی شخص کا اس میں عمل دخل نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے، یہ سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ اللہ جو چاہے گا ہوگا، چاہے کون سا دن ہو، چاہے کون سا وقت ہو، یا چاہے آپ نے کیا سنا ہو، چاہے آپ نے کیا دیکھا ہو، اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا۔ یہ چیزوں کا تعلق چیزوں سے نہیں، نہ کسی شخصوں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ جو نحوست کا جو عقیدہ ہے، چیزوں پر نحوست کے عقیدے، دنوں پر نحوست کے عقیدے، یا کچھ چیز دیکھ لیے یا جو کوئی چیز سنیے، یا انسان جو اپنی چیز میں کبھی چیز محسوس کرتا ہے، ان چیزوں کے تعلق سے اس کی کیا حقیقت ہے، اس کا کچھ شمار ہے یا نہیں، اس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی مشہور حدیث ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا عدوا ولا طیارۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ لوگوں یاد رکھ لو، یہ جو تمہارے عقیدے ہیں کہ بیماری خود سے آ کر حملہ آور ہو کر تم کو کمزور کرتی ہے، کہ جس کی وجہ سے بیماری سے ڈرنا پڑے، بیماری کی عبادت کرتے ہو یا بیماری سے ڈرتے ہو، بیماری کو بہت کچھ سمجھتے ہو۔ لا عدوا، اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر تمہیں کوئی بیماری لاحق نہیں ہوگا۔ لا عدوا، بیماری کا یہ عقیدہ کہ بیماری ہے کہ خود سے لگ کر آپ کو ہلاک کر دے گی، یہ عقیدہ غلط۔ ولا طیارۃ، بدفعلی لینا، بدشگونی لینا، پرندے اڑا کر سیدھے طرف گیا تو ہاں ہمارا کام ہوگا، اگر پرندہ دائیں طرف اڑ گیا، بائیں طرف اڑ گیا تو سمجھنا کہ نہیں ہمارا کام نہیں ہوگا۔ کوئی تیر نکال کر ہاں اس میں نام نکلا ہے، ہاں ہمارا کام، دوسرا تیر نکالے کوئی اس میں غلط چمڑا گیا، نہیں ہمارا کام نہیں ہوگا، نہیں ہمیں آگے نہیں بڑھنا ہے۔ کہا کہ ولا طیارۃ، تم تو سمجھتے ہو کہ پرندہ سیدھے طرف اڑ گیا ہمارا کام ہوگا۔ رسول نے کہا کہ یہ درست ہے ہی، پرندے کے اڑنے سے سیدھے یا بائیں طرف اڑنے سے کوئی چیز تمہاری متعلق نہیں ہے۔ ولا طیارۃ، بدفعلی کا عقیدہ، بدشگونی کا عقیدہ یہ نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ ولا حامۃ، الو کو برا سمجھنا، الو کو دیکھ لیا، الو گھر پہ بیٹھ گیا، یا اس طرف سے اس وقت ڈرنا کہ کوئی مصیبت آنے والی ہے، اچھا نہیں ہوگا، ڈرنے لگ جاتے ہیں، خوف کھانے لگتے ہیں۔ کہا کہ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، تمہاری اچھائی یا تمہاری برائی یا تمہاری مصیبتیں الو کے آنے جانے سے بندی بھی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ ولا سفر، عرب کے لوگ اس سفر کے مہینے کو بھی منحوس سمجھتے تھے، اس میں کام کرنے سے رکتے تھے، نئے کام کی ابتدا کرنے سے، کوئی بھی نئے کام کی ابتدا کرنے سے رکتے تھے کہ یہ معنی منحوس ہے، اس میں کیا گیا کام نامکمل ہوتا ہے، برکت نہیں ہوتی ہے، بیکار ہو جاتا ہے، خسارہ ہو جاتا ہے۔ کہا کہ ولا سفر، سفر کے بارے میں عقیدے کہ یہ منحوس ہے، یہ کام برا کرتا ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ تمہارے اپنے ذہنوں کی اپج ہے، یہ تمہارے اپنے برے خیالات ہیں جو شیطان نے تم کو باندھ کر تم کو ڈر میں ڈال دیا ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے؟ لا عدوا ولا طیارۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ لیکن حضرات، ہمارا اسلام بڑا پیارا اسلام، چیز بھی بتلاتا ہے، اور پھر اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کا حل بھی دیتا ہے۔ لیکن یہ جو برائی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آیات، جو احادیث میں نے پڑھا، انشاءاللہ اس سے بات واضح ہو گئی ہوگی کہ سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، کسی اور چیز سے ہم متعلق نہیں ہیں، کسی چیز کے آنے سے، گزر جانے سے، یا آج دین ہے آج وہ دین ہے، ان سب چیزوں سے سب اللہ کی الدارکل، یہ سب اللہ نے بنائے ہیں، اللہ نے یہ سب چیزیں رکھی ہیں، اس سے ہمارا کوئی چیز ربط وغیرہ نہیں چھوڑا۔ لیکن انسان کمزور ہوتا ہے، معاشرے میں چیزیں پھیلی ہوئی، معاشرے میں چیزیں عام ہیں، ہم دوسرے لوگوں سے سنتے رہتے ہیں، کبھی کبھی بات ذہن میں آ جاتی، کبھی کبھی شیطان بھی ہم ایمان کمزور کرنے لگ جاتا ہے۔ آپ نے اس دن یہ کام شروع کیا تھا، آپ نے اس دن یہ کیا تھا، ایسا آپ نے اس طرح سے کچھ پوچھا نہیں تھا، اس طرح کی کوئی چیزیں کبھی ذہن میں آ جاتی ہیں۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کبھی شیطان دل میں خیال ڈالنے لگے کہ آج برا دن ہے، آج مجھے کام نہیں کرنا چاہیے، مجھے آج آفس نہیں جانا چاہیے، مجھے آج کاغذات نہیں پیش کرنا چاہیے، اس طرح کا اگر کبھی کچھ خیال وسوسہ ذہن میں آنے لگے تو فوراً دعا پڑھ لو۔ کیا دعا پڑھ لو؟ اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت، اللہ نیکیاں، بھلائیاں، آسانیاں تو لاتا ہے، ولا یدفع السیئات الا انت، برائیاں، پریشانیاں تو دور کرتا ہے، اس کا تعلق نہ دن سے ہے نہ مہینے سے ہے، کچھ نہیں ہے، نیکیاں بھی تو لائے گا، برائیاں بھی تو لائے گا، ولا حول ولا قوت الا بک، ساری طرح کی طاقتیں برائی سے بچنے کی ہوں، نیکی کی کرنے کی ہو،
تیرے ہاتھ میں ہے، تو توفیق دے گا تو میں دعا کروں گا، تو توفیق دے گا تو میں مسجد کو آؤں گا، تو توفیق دے گا تو میں گناہوں سے بچوں گا. ساری کی ساری طاقت، اس کائنات کا سب 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 امر، سب سب امور تیرے ہاتھ میں بندے ہوئے ہیں. میں تجھ سے جڑتا ہوں. یہ جو ذہن میں بس خیال آ گیا کہ آج برا دن ہے، آج مجھے نہیں کرنا چاہیے، اس دن میں لوگ نہیں کرتے ہیں، مجھے نہیں کرنا چاہیے، یہ جو خیال آ گیا، میں تجھ سے اس کی معافی مانگتا ہوں، میں تجھ سے اس کی معافی مانگتا ہوں. اے اللہ تم مجھے معاف کر. لا یأتی بالحسنات الا انت. اچھا ہوگا تو تیرے چاہنے کی وجہ سے ہوگی، برائی ہوگا تو تیرے چاہنے کی وجہ سے ہوگی، اس میں کسی اور چیز کا عمل دخل نہیں ہے. اور آگے دیکھیے، کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ آدمی رک جائے، آدمی کا عقیدہ مضبوط ہے لیکن عورتیں ہوتی ہیں، دوسرے پڑوسی ہوتے ہیں، کبھی وہ روک دیتے ہیں آدمی کو، نعوذ باللہ، نہیں آج یہ کام مت کیجیے، نہیں آج وہ دن ہے، آج کام شروع کیجیے. اگر نعوذ باللہ ہو گیا کام، ایک مومن نہیں کرتا چاہیے، ایک مومن نہیں کرتا. ایک مومن بس وہ کہے گا کہ ماشاء اللہ وحدہ. ایک مومن کھڑا رہے گا کہ جو ہوگا، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. اگر یہ ہوا تو اللہ نے چاہا ہے. لیکن کبھی معاشرے کی وجہ سے، کبھی عورتوں کو شیطان استعمال کرتا ہے، عورتوں کو شیطان استعمال کرتا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. اگر کبھی معاشرے کی وجہ سے، باتوں کی وجہ سے پھنس گئے، کبھی کام ہو گیا، تو اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کبھی ہو گیا، نعوذ باللہ کر بیٹھے، تو اس وقت دعا پڑھنا ہے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک. اے اللہ بھلائیاں تو تیری بھلائی نہیں ملے گی مگر اگر تو بھلائی لکھا، برائی نہیں ملے گی اگر تو نے برائی لکھا. اس کے علاوہ میری چیزوں پر عقیدے نہیں ہے. ولا الہ غیرک، تیرے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ میں ذرہ برابر کوئی طاقت ہو یا ذرہ برابر اس کے اندر تاثیر ہو. جو کرنے والا ہے تو اکیلا بادشاہ ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. یہ جملے کہہ کر، یہ دعائیں کہہ کر اپنی اس غلطی کو معاف کرانے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں، ہمارے خالق، ہمارے مالک، ہمارے رازق، ہمارے مدبر پر ہمارا عقیدہ بہت مضبوط فرمائے. جو ظاہری شرک ہے اس سے بھی بچا کے رکھے، جو باطنی شرک ہے، جو چھوٹا شرک ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اللهم انا نستغفرك ان نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما نعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اور جو ایمان اور یقین کرتا ہے، سچا ہے، وہ کسی سے نہیں کرتا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. حضرات آج جمعہ کا دن ہے. جمعہ کے دن جہاں پر بہت سارے نیکی کے کام ہمیں کرنے کا حکم ہے، وہیں پر ایک بڑی نیکی کا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام، اس کے پڑھنے کا بھی حکم ہے. احادیث میں آیا ہے کہ جمعہ کا دن افضل ہے، اور افضل نبی پر درود پڑھنا اس دن اللہ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرنا اللہ نے اس کا قرآن میں حکم دیا، کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر. المومن ایک نام نہیں، ایک پہچان ہے.